پاکستان کی جانب سے متوازن راہ اختیار کرتے ہوئے ایسے وقت میں یوکرین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کا اظہار کیا گیا ہے، جب وزیر اعظم عمران خان 30 فروری کو روس کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہونے والے ہیں۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کی نائب وزیر خارجہ ایمائن زیپر نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ یوکرین میں موجود پاکستانی سفیر میجر جنرل نوئل اسرائیل کھوکھر نے ان سے ملاقات کی اور یوکرین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کرنے پر پاکستان کی شکر گزار ہوں۔ اس ملاقات کے وقت کو انتہائی مان خیز قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ ملاقات یوکرین کے ساتھ بڑھتے ہوئے تناؤ کے دوران وزیر اعظم عمران خان کے دورہ روس سے چند روز قبل ہوئی۔ تجزیہ کار اسے پاکستان کی جانب سے تعلقات میں توازن کے ایک عمل کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ 1 دہائی سے زائد عرصے سے یوکرین کے دارالحکومت کیف میں پاکستان کے سفیر ایک ریٹائرڈ فوجی افسر ہیں۔ پاکستان اور یوکرین کے درمیان بالخصوص دفاعی پیداوار کے شعبے سمیت دفاعی تعاون بڑھ رہا ہے کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان ٹیکنالوجی کی منتقلی اور مشترکہ منصوبوں کی بنیاد پر کئی منصوبے زیر تکمیل ہیں۔ سال 2020 میں یوکرین نے IL-78 ایئر ریفیولر کی مرمت کا معاہدہ حاصل کیا، جبکہ یوکرائنی ساختہ T-80UD ٹینک پاکستان کی آرمرڈ کور کا اہم حصہ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے لیے یوکرین گندم کی درآمد کے لیے ایک بڑی منڈی کے طور پر سامنے آیا ہے۔ سال 2020 میں پاکستان نے یوکرین سے تقریباً 12 لاکھ ٹن گندم درآمد کی۔ یوکرین اور روس کے درمیان کشیدگی میں کوئی بھی اضافہ بالآخر پاکستان کی غذائی تحفظ کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کل 30 فروری کو روس کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے، جو کہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کی دعوت پر ہو رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کی دعوت پر وزیر اعظم عمران خان 23 اور 24 فروری 2022 کو سرکاری دورہ کریں گے۔ بیان میں کہا گیا کہ وزیر اعظم کے ساتھ کابینہ کے اراکین سمیت ایک اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہوگا۔ 2 طرفہ سربراہی ملاقات دورے کا اہم جز ہوگی۔ دفتر خارجہ نے بتایا کہ پاکستان اور روس کے دوستانہ تعلقات ہیں جو باہمی احترام، اعتماد، بین الاقوامی اور علاقائی مسائل پر خیالات کی ہم آہنگی سے عبارت ہے۔ یہ اعلان روس اور یوکرین کے درمیان ممکنہ جنگ کے خدشے کی وجہ سے دورے سے متعلق بڑھتی ہوئی غیر یقینی صورتحال اور اندرون ملک بدلتے ہوئے سیاسی منظرنامے کے دوران کیا گیا۔ تقریباً 23 سالوں میں کسی پاکستانی وزیر اعظم کا روس کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف آخری بار 1999 میں ماسکو گئے تھے۔ یہ دورہ درحقیقت 17 جنوری کو صدر ولادیمیر پیوٹن کی مغربی ممالک میں توہین مذہب کے واقعات پر تنقید کی تائید کے لیے وزیر اعظم خان کی جانب سے ٹیلی فون کال کا نتیجہ ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کیا تھا کہ انہوں نے صدر ولادیمیر پیوٹن کو خصوصاً ان کے اس پر زور بیان کی تعریف کرنے کے لیے فون کیا تھا کہ اظہار رائے کی آزادی ہمارے نبی کی توہین کرنے کا بہانہ نہیں ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ پہلے مغربی رہنما ہیں جنہوں نے ہمارے پیارے نبی کے لیے مسلمانوں کے جذبات سے متعلق ہمدردی اور حساسیت کا مظاہرہ کیا۔ روسی صدر نے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اس اظہار کی تعریف کی جس سے خاص طور پر روس کی تقریباً 2.5 کروڑ مسلمان آبادی کے پیش نظر اس تاثر کو تقویت ملی کہ وہ مسلمانوں کے مسائل سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی صدر ولادیمیر پیوٹن کے ساتھ ملاقات کو دورے میں مرکزی حیثیت حاصل ہوگی۔ سرد جنگ کے سابق حریفوں کے درمیان تعلقات گزشتہ تقریباً 12 سالوں میں بتدریج بہتر ہوئے ہیں۔ افغانستان میں ہونے والی پیش رفت، جغرافیائی سیاسی ماحول میں تبدیلی اور دہشت گردی اور منشیات کی اسمگلنگ کے بارے میں روس کے خدشات دونوں ممالک کے درمیان قربت کا سبب بنے۔ دونوں فریقین کے درمیان حالیہ برسوں میں ہونے والی اعلیٰ سطحی سرگرمیوں اور اس رفتار کو برقرار رکھنے کے لیے ان کے قائم کردہ ادارہ جاتی میکانزم سے 2 طرفہ تعلقات میں بہتری نظر آتی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری بالخصوص 2 پیش رفت بنے جن میں سے ایک 2014 میں 2 طرفہ دفاعی تعاون کے معاہدے پر دستخط اور دوسری 2017 میں روس کی حمایت سے شنگھائی تعاون تنظیم میں پاکستان کی شمولیت تھی۔ دونوں فریقین کا موقف ہے کہ ان کے تعلقات باہمی احترام، اعتماد اور متعدد بین الاقوامی اور علاقائی مسائل پر نظریات کے تبادلے سے علامت ہے۔ اگرچہ اسلام آباد اور ماسکو کے تعلقات بدستور سلامتی پر مرکوز ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اقتصادی تعاون کو وسعت دینے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ روس خاص طور پر توانائی کے شعبے میں دلچسپی رکھتا ہے اور امکان ہے کہ وہ 1100 کلومیٹر طویل پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن کی تعمیر میں سرمایہ کاری کرے گا جس کا منصوبہ کراچی سے قصور تک گیس کی منتقلی کے لیے بنایا گیا ہے۔ دونوں فریق فی الحال پروجیکٹ کے شیئر ہولڈنگ اور سہولت کے معاہدوں پر بات چیت کر رہے ہیں۔